السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، میں ہوں غلام مرتضیٰ یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج تاریخ ہے 18 مئی 2020۔ تو کرونا وائرس نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اس کی کچھ اپڈیٹ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یو اے ای میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں کی جو پوزیشن ہے آج کی، وہ ہے کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے 23,358، اور جو ریکور ہے وہ ہے 8,512، اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے 220 ہے۔ کل کے مقابلے میں آج جو ڈیتھ ہوئی ہیں زیادہ ہوئی ہیں، یعنی 6 ہوئی ہیں، کل 214 تھی، تو یعنی 6 جو ڈیتھ ہے، اموات ہیں، وہ زیادہ ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض خبروں میں 10 بھی ہے، لیکن وہ دونوں کو ملا کے کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 دنوں کا، لیکن جو آج کے پچھلے 24 گھنٹے جو کیسز ہیں وہ 6 ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح 220 کیسز جو ڈیتھ ہیں۔ اسی طرح پورے ورلڈ میں جو ہے 47,10,414 614 47,10,614 ٹوٹل کیسز ہیں، اور ریکور جو ہوئے ہیں وہ ہیں 17,32,344، اور جو ڈیتھ ہیں وہ ہے 3,15,023۔ یہ پورے ورلڈ میں ہے۔ پورے ورلڈ میں کیسز کی تعداد بہت اسٹرانگ ہے، اور کیونکہ یو ایس اے اور برٹش میں سب سے زیادہ تعداد ہے کرونا ٹیسٹ کی، کرونا کے مریضوں کی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو پاکستان ہے اس میں ہے 40,151، تو جو ریکور ہوئے ہیں وہ 11,141 ہیں، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 873۔ تو پاکستان میں بھی ڈیتھ کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں جو تعداد آئی ہے ڈیتھ کی وہ ہے 39۔ تو پاکستان میں بھی پوزیشن آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، الارم سچویشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں لاک ڈاؤن اوپن کیا گیا ہے، رش پڑا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ باہر سے جو فلیٹیں آ رہی ہیں ان میں بھی کیسز آ رہے ہیں، کچھ لوگوں کے جو ٹیسٹ مثبت آ رہے ہیں، کچھ افیکٹو بھی ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ پورا انتظام کر رہی ہے، کوارنٹین کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، کوارنٹین کیا جا رہا ہے، 12 انتظامات تقریباً کمپلیٹ ہیں۔ تو کچھ غلط خبریں بھی آ رہی ہیں، مثال طور پر کیئر نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں، کرونا کے مریض کو عام مریض کی طرح کیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم کہتے ہیں نرس اور ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ کرونا کا جو افیکٹو مریض ہوتا ہے اس کو 24 گھنٹے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی پوزیشن ہے۔ باقی کھانا جو ہے وہ گورنمنٹ فراہم کرتی ہے، وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، وہ ان کی مرضی کیسا دیتے ہیں کیسا نہیں دیتے۔ اس میں کھانے کی پوزیشن کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ ٹھیک ہے، تو باقی جو صفائی کا ہے وہ بھی خیال رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ صفائی کے لیے ویسے تو آدمی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی ہمارے گورنمنٹ ملازمین ہیں، گورنمنٹ ملازموں کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیاسی ٹپس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ آج کل جو ہماری اسمبلی میں ہو رہا ہے، پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ میرے بھائی آپ باہر آؤ، گورنمنٹ کی بریفنگ سنو، اس میں بیٹھو، آپ کو نظر آئے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ گورنمنٹ پیسے بھی دے رہی ہے، گورنمنٹ علاج بھی کر رہی ہے، کوارنٹین میں بھی ڈال رہی ہے، باہر سے فلیٹوں سے آدمی منگا بھی رہی ہے۔ تو یہ ہر گورنمنٹ یہ کر رہی ہے جو ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے۔ ہماری گورنمنٹ کسی بھی دوسری گورنمنٹ سے پیچھے نہیں ہے، چاہے وہ بڑا کنٹری ہے چاہے وہ چھوٹا کنٹری ہے، بلکہ بڑے کنٹریوں میں کچھ یہ کام نہیں ہو رہے ہیں جو ہماری کنٹری میں ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں پیسہ تقسیم نہیں کیا گیا اور عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ ہمارے ملک میں ریلیف بھی دیا جا رہا ہے اور سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا آنکھیں چاہیے اور سوچ چاہیے۔ تو اپوزیشن کی جو سوچ ہے وہ صرف خود بچاؤ کی اسکیم پر مشتمل ہے۔ اسمبلی میں آ کر بھڑکے مارنا، جب مراد صحیح آتا ہے سامنے سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف قوم کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس مؤخر کر دیا جائے اور لمبے عرصے کے لیے، تاکہ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہ ملے بولنے کا، کیونکہ یہ اب کسی پلیٹ فارم پر بول نہیں سکتے عوام کے سامنے۔ یہ اسمبلی میں جا کر زیادہ تر شور مچاتے ہیں، تو ان کو یہ پلیٹ فارم فراہم نہ کیے جائے سینٹ کا اور اسمبلی کا، تاکہ یہ سکون سے گھر بیٹھیں اور اپنی کھائیں اپنی پکائیں، گورنمنٹ کا پیسہ نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وقت کا ضیاع ہے اور پیسے کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں کہ طالبان نے
جو ہمارے اسلامی مجاہدین ہیں انہوں نے ایک کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا، تو ٹویٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے جہاد کے لیے نکلے ہیں، عید کے بعد ہم جہاد کے لیے نکلیں گے، کشمیر میں انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان کے خلاف ایکشن میں بھی آئیں گے اور جہاد کا اعلان بھی کریں گے۔ تو یہ جو ان کا اعلان ہے اس نے جو ہے ہمارے دشمن ملکوں میں کھلبلی مچا دی ہے، ہلچل مچا دی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستانی جو مجاہدین ہیں یا پاکستانی علماء ہیں وہ تو صرف دعوے کرنے کے قابل ہیں، وہ تو صرف دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو طالبان ہیں یہ دنیا جانتی ہے کہ یہ دعوے نہیں کرتے، یہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو بچھاڑا ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، سپورٹ بھی ہے اور ورکر بھی ہیں، تو جس کی وجہ سے پورے جو دشمن ممالک ہیں ان کو کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے افغان حکومت کو، تو سعید غنی حکومت کو وارن کر دیا ہے کہ آپ مجاہدین کے ساتھ تعاون کریں۔ اب غنی صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ مجاہدین کی ہے، میری نہیں ہے، لہذا اس کے جو سائے میں غنی کے ساتھ مل کر جو حکومتیں، جو دشمن ممالک ہمارے پاکستان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں ان کی پلاننگ بھی، ان کا سرمایہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کو قدر فائدہ پہنچے گا، ذرا سکون ہوگا۔ ہمارا مغربی بارڈر جو ہے خاص طور پر افغانستان کی سائڈ سے، ایران کی سائڈ سے ہمیں خطرہ رہتا ہے، تو یہ ہمارا سکون ہو جائے گا۔ اور پچھلے دنوں ایران کو، ہمارے ایران کے چیف آف آرمی اسٹاف کو، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک میسج بھیجا ہے ٹیلی فون کے ذریعے، بلکہ ٹیلی فون رابطہ کیا ہے کہ آپ کے طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے آپ اس کو کنٹرول کریں، اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کنٹرول کرنا اچھی طرح آتا ہے، اور ہم جو ہے اپنی سائڈ سے باڑ لگا رہے ہیں۔ افغانستان سائڈ پر تو ہم نے باڑ لگا دی ہے اور اب ایران کی سائڈ پر بھی ہم باڑ لگانے جا رہے ہیں۔ تو اس سے جو سمگل لوگ ہیں، جو 2 نمبر کا دھندا کرتے ہیں ایران کے ساتھ مل کر یا دہشت گردی کرتے ہیں ایران کی طرف سے، وہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ دھندا جو ہے وہ ہے ایران کی سائڈ سے تیل کا ہے، ایرانی تیل ہمارے پاکستان میں سمگل ہوتا ہے اور سستے داموں فروخت کیا جاتا ہے، جس سے ان سمگلوں کا کام بھی بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایران کے بارڈر پر بھی سیم ایسے ہی گیٹ بنایا جائے گا جیسے افغانستان بارڈر پر گیٹ ہے، تو گیٹ کے ذریعے لوگ آئیں گے، گیٹ کے ذریعے جائیں گے، جو بھی ہوگا پیسہ دے کے جائے گا، پیسہ لے کے آئے گا، ویزا لے کے جائے گا، ویزا لے کے آئے گا، تو یہ دھندا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے بھاشا ڈیم کے بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں، بھاشا ڈیم کا افتتاح انشاءاللہ ہو گیا ہے اور ٹینڈر بھی دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان آرمی کی انجینئرنگ کور ہے FWO، اس کو، اور چائنا کی ایک کمپنی ہے، پاور کمپنی ہے، اس کو بھی کانٹریکٹ ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہمارا بھاشا ڈیم کا کام شروع ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا کالا باغ ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم جو اس کے بعد شروع کیا جائے گا انشاءاللہ، اس کا کچھ کام ہو چکا ہے اور کچھ کام باقی ہے، اس کو بھی ہماری گورنمنٹ شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اگر یہ دونوں ڈیم ہمارے بن جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں توانائی اور زراعت کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہوگا، جس میں ہم زراعت میں اور اپنے توانائی کے شعبے میں خود کفیل ہو جائیں گے، اور ہمارا جو زیادہ جو ڈپینڈڈ ہے وہ IPPs پر ہے، IPPs پر ہم ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں گے اور ہماری اپنی بجلی اتنی ہو جائے گی وہ وافر مقدار میں ہو جائے گی، اور پھر اپنی مرضی سے ہم IPPs کو ریٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو ہمارا ملک جو ہے IP پر ڈپینڈ کر رہا ہے پاور کے سلسلے میں، تو IPP پر ڈپینڈنٹ ختم ہو جائے گی اور ہم لوگ اپنی ہی بجلی بنا کر جو مسلسل چلتی رہے گی اور سستے ریٹ پر ہمیں فراہم ہوگی، ہم اپنے پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر سوچیں گے، کیونکہ دنیا کی ترقی کا جو نظام ہے وہ الیکٹریکل سپلائی پر چل رہا ہے، الیکٹریکل کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہتر ہیں، یا تو ڈیم بنے تھے ایوب خان کے دور میں یا عمران خان کے دور میں بن رہے ہیں، یہ ہماری آرمی اور گورنمنٹ کا بہترین سسٹم ہے۔ اگر ہماری یہ گورنمنٹ اور آرمی مل کر 2 ڈیم بنا جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو اندرونی خلفشار ہے، اندرونی سیاست ہے، اس کے بارے میں ہم آتے ہیں۔
ہمارے دشمن ممالک میں سے کچھ صحافیوں نے، کچھ اینکرز نے بیان دیا ہے پاکستان کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کے ذریعے پاکستان کو کمزور کریں گے۔ تو پہلے میں اپنی ایجنسیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کی نشاندہی کریں اور ان کا کلا کما کریں، ان کو جیلوں میں ڈالیں اور ان کو پابند سراسر کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ ہو یا ہمارا سپریم کورٹ ہو، وہ تھوڑا آئین سے آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں، یعنی آئین کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں۔ اگر قانون پر عمل کرنے والے ادارے بھی قانون کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کون سا ادارہ ہے جو قانون کے حق میں کام کرے گا؟ تو پہلی قانون کی خلاف ورزی یہ ہے کہ کوئی بھی مریض باہر نہیں جاتا، کسی مریض کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت نہیں، پہلی خلاف ورزی یہ ہوئی۔ دوسری خلاف ورزی یہ ہو رہی ہے جو سزا یافتہ مجرم ہیں جنہوں نے 900 کے قریب بچوں کی جو زیادتی کی ویڈیو ہیں وہ غیر ملک کو بیچی ہے، اس ملزم کو بھی ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے، جس سے ہمارے میڈیا پر بہت شور مچ رہا ہے اور ہماری عوام کے بہت سارے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کو بھی کنٹرول کیا جائے۔ ہماری عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ ان کا تحفظ ہو اور ان کا احترام ہو، تو تھوڑا اپنے فیصلوں پر بھی نظر ثانی کر لے۔ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے عوام میں ان کے خلاف نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ سیاستدانوں کے خلاف پہلے نفرت ہے اور عدلیہ کے خلاف اب بڑھ جائے گی، تو ہمارے ملک میں انصاف کا جو نظام ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو اس نظام کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو اور آرمی کو کام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جسٹس صاحبان ہیں ان کو بھی ایک صاحب کے کٹہرے میں لایا جائے، ان کی جائیداد، ان کی پراپرٹی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی جائیں اور ان کی تحقیقات کی جائیں، یہ IASI کے ذریعے کی جائیں، ورنہ یہ عدالت کا نظام اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے ملک کو ایک بہت بڑے بحران کا سامنا ہوگا جو نظر نہیں آئے گا، لیکن ہمارے ملک میں جرائم پیشہ افراد کی طاقت پڑ جائے گی اور ہمارے عدلیہ جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کے اشاروں پر چلے گی، جبکہ ہماری عدلیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا عدالتوں کو تحفظ دیا جائے، ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ آزاد فیصلے کریں، آپ کو ہم تحفظ دیں گے، آپ جرائم پیشہ لوگوں سے مت گھبرائیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ جرائم پیشہ لوگ جو ہیں عدالتوں کے ویڈیو بناتے ہیں، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لہٰذا ان چیزوں پر پابندی لگائی جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اگر ان کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ عوام قانون اپنے ہاتھ میں لے لے گی اور مجرم کو وقت پر ہی سزا دی جائے گی، جیسے فیصل آباد میں ہوا، جیسے کراچی میں چوروں کو آگ لگا دی گئی، ڈاکوں کو آگ لگا دی گئی، اسی طرح عوام پکڑے گی اور ان کو شرح عام سزا دینا شروع کر دے گی۔ پھر عدالت کا کیا مقصد ہے؟ عدالت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا عدالت کو بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ بھی کوئی ادارہ ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا رہا تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، اس کے خلاف ہو جائیں گے، اور جب عوام کسی ادارے کے خلاف ہوتی ہے تو وہ ادارہ نہیں بچتا بلکہ خاک بچ جاتی ہے۔ لہٰذا ان اداروں کو بچائیں، ان اداروں کو پروٹیکشن دیں اور ان اداروں کے سربراہان کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور چوروں کو، لٹیروں کو ڈھونڈنا چاہیے، وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، گورنمنٹ کے کسی بھی مقتدر ادارے میں ہوں، ان کو بحال کرنا چاہیے اور ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ یہ میری ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم آپ کو ایک ایڈوائز ہے، آپ اس پر عمل کریں گے تو ہماری عدلیہ بہتر ہو جائے گی۔ جب ہماری عدلیہ بہتر ہو جائے گی تو ہمارا ملک کا انصاف کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ قاتلوں کو، مجرموں کو اگر ضمانتیں دیتے رہیں گے تو وہ ان کا دل بڑھ جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مجرم طاقتور ہو جائیں گے اور عدلیہ کمزور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ معین اختر ہمارے ٹی وی کے بہت بڑے اینکر تھے، بہت بڑے اداکار تھے، ان کے بیٹے نے سوال کیا کہ ابا جی یہ جمہوریت کس کو کہا جاتا ہے؟ تو معین اختر نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا 99 100
100 गुंडे इकट्ठे हो जाएं, यानी 100 गुंडे इकट्ठे होकर 99 शुरफा को हरा दें, तो उसको जमहूरियत कहा जाता है। यानी यही पोजीशन आज पाकिस्तान की है। 100 गुंडे इकट्ठे हो चुके हैं और 99 शुरफा को 99 शुरफा को वो हरा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अवाम के ज़मीर को जगाने के लिए ज़रूरी है कि अदलिया का सिस्टम को बेहतर किया जाए। ये भी सुनने में आया है कि ये जो अदलिया में आजकल जज बैठे हुए हैं, किसी ज़माने में वो किसी न किसी पार्टी के वर्कर हुआ करते थे, यानी लायर हुआ करते थे। तो अगर वो लायर थे, आज वो जज बन गए हैं, तो इसका मतलब है वो नॉन क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड उसको कहा जाता है जो अपने फ़ैसलों की वजह से माना जाए और फैसलों की वजह से एक मकाम रखता हो और लॉ एंड आर्डर की पाबंदी करना जानता हो और लॉ के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन रखता हो, उसको क्वालिफाइड कहा जाता है। ये नहीं है वो पार्टी का वर्कर जब तक है, जब वो जज बन जाए तो वो पार्टी का वर्कर नहीं कहलाता, बल्कि वो एक मोतबर इदारे का सरबराह कहलाता है। उसको पाकिस्तान के मोतबर इदारे की सरबराह की हैसियत से फ़ैसले करने चाहिए कि ना कि पार्टी वर्कर की हैसियत से। अगर वो ऐसे फ़ैसले करता है तो उसको फ़ौरन इदारे से निकाल दिया जाए, तो ये फिर हमारा इंसाफ का सिस्टम जो है सही होगा। तो हमारे लिए ये बेहतर है कि हम अब अपने पॉलिटिशियन को अगर सही रखना चाहते हैं, अपने इदारों को सही बनाना चाहते हैं, कि हमारे पॉलिटिशियन को भी अब हमारे इदारों का एहतराम करना चाहिए। जैसे आर्मी है, गवर्नमेंट है, कौमी असम्बली है, सेनेट है, अदलिया है, पुलिस है, इनका भी एहतराम करना चाहिए। ये नहीं है कि बदमाशी और गुंडागर्दी के ज़रिए उनको अपना ग़ुलाम बना लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारे सियासतदानों के लिए भी एक सबक है। अगर ये लोग अपनी हदूद में नहीं रहेंगे तो फिर अवाम भी अपनी हदूद से बाहर आ जाएगी। ये मुट्ठी भर सियासतदान अवाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, फिर अवाम हाथ में डंडे लेकर इनको मारेगी और ये छुपते फिरेंगे। या तो बाहर निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, या फिर यहाँ सही काम करेंगे और सही जो है अवाम की नुमाइंदगी करेंगे और असम्बली में जाकर शोर नहीं मचाएंगे, बल्कि कानून की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, कानून की बालादस्ती की बात करेंगे। कानून तो किसी को आता नहीं है, सारे वडेरे हैं, कानून तो कोई पढ़ता ही नहीं है। अगर कानून पढ़ें, कानून की हदूद में रहकर काम करें, तो ये इदारे हमारे लिए बायस इज़्ज़त हैं। हम इनकी रिस्पेक्ट करेंगे और इनकी इज़्ज़त करेंगे। अगर ये इसी तरह फैसले करते रहे, मुजरिम लोगों को ज़मानतें देते रहे और हमारी पॉलिटिशियन इसी तरह असम्बलियों में शोर मचाती रही, तो फिर आवाम को सोचना पड़ेगा इनके बारे में। आजकल आवाम बाखबर है, मीडिया है, हर चीज़ है, छोटी से छोटी खबर भी मीडिया पर आ जाती है। वो और ज़माना था जब आप छुपा लेते थे, अब आपको छुपने के लिए ना तो गारें मिलेंगी ना पहाड़ मिलेंगे, और किसी फाइल के पीछे आप छुप नहीं सकते, क्योंकि मीडिया इतना एडवांस है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया, कि वो आपको हर मैदान में अगर आपकी गलती की है तो आपको नंगा कर देगी। ठीक है, लिहाजा आप ये ड्रामेबाजी बंद करें और मुल्क के लिए और कौम के लिए सोचें और हम लोग के लिए सोचें। जिस दिन आप लोग हम लोग के सोचना शुरू कर देंगे और हम आपको के लिए सोचना शुरू कर देंगे और आप हमारे अपोजिशन चलेंगे, मुल्क के लिए दुश्मनी करेंगे, जैसे गैर मुल्क के एंकर बैठे मुल्क में कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमारे दोस्त मौजूद हैं, वो हमारा काम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हमारे एंकर मौजूद हैं, वो हमारा काम करेंगे, पाकिस्तान के अंदर हमारी तंजीमें मौजूद हैं, वो हमारा काम करेंगे, हम उनको पैसा फराहम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे मुल्क को हमें अंदर से ही खोखला करना चाहता है। तो इस पर हमारी खुफिया एजेंसियों को और हमारी गवर्नमेंट को कान धरने चाहिए और देखना चाहिए कौन कौन बाहर से फंडिंग ले रहा है और कौन कौन जो है मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। ठीक है, बाकी मेरी आज की सियासी टिप इतना है कि हमें जो है मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, और आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में सोचना चाहिए और इदारों को मजबूत करना चाहिए। जब इदारे मजबूत होंगे तो ये करप्शन नहीं होगी, करप्ट लोग छुप नहीं सकेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो कल इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर
ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے، اگر کوئی اس میں غلطی ہے تو کامنٹس بھی دیجیے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.